من أهلي رب زدني علما رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير الہی آمین۔ آمین یا رب العالمین۔ چلے جی آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم اپنا انشاءاللہ سب سے اہم باب جو ہے نا وہ سٹارٹ کریں گے، اور وہ ہے مخارج کا بیان۔ ٹھیک ہے، مخارج جو ہیں تجوید میں سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے یہ سیگمنٹ ہے، کیونکہ مخارج اور صفات جو ہیں حروف کی، یہی لفظوں کی، الفاظ کی فارمیشن بناتی ہیں، اور پھر اس کے ذریعے جو ہے وہ تجوید یعنی بیسیکلی مخارج الحروف جو ہے، اور تجوید الحروف و معرفت الوقوف ہے، اور اس کے علاوہ اس میں مخارج اور صفات کا بہت زیادہ عمل دخل ہے۔ مخارج آپ سب نے تھوڑے تھوڑے بنیادی طور پہ تو پڑھ رکھے ہوں گے، اس میں تھوڑی سی ڈیٹیل ہے، ٹھیک ہے، تو اس ڈیٹیل کو بھی ہم ساتھ ساتھ دیکھیں گے، اور ماشاءاللہ سے انشاءاللہ آپ نے جو پہلے علم حاصل کیا اس کو بھی تھوڑی سی ری انفورسمنٹ مل جائے گی، کہ آپ نے جو پہلے مخارج پڑھے ہیں تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل ہم انشاءاللہ جان لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو مخرج کے بارے میں، مخرج کہتے کسے ہیں؟ مخارج مخرج کی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ آپ سب کو اسکرین شو ہو رہی ہے؟ جی ہاں جی ہو چلیں رہی ہے۔ چلیں الحمدللہ۔ جی تو اسکرین پہ آپ کے سامنے ہے مخارج کا بیان، اور جی مخارج، میم، اس آواز نہیں آ رہی آپ کی، کٹ رہی ہے۔ آواز کٹ رہی ہے؟ جی فاروق، میم آواز اچھا، جو جیسے جیسے جن کے پاس نیٹ کا ایشو ہوتا ہے نا، ان کو پھر اس حساب سے آواز آتی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ آج کل ویسے نیٹ کا ایشو چل رہا ہے، لیکن یہ وہ وجہ ہو سکتی ہے۔ انشاءاللہ جی جیسے بہتر ہو جائے گی سچویشن تو آپ لوگوں کو آواز بھی آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ چلیں ہم سٹارٹ لے رہے ہیں مخارج کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ مخارج کا چیپٹر ہے مخارج، مخرج کی جمع ہے۔ مخرج کا مطلب ہے نکلنے کی جگہ، ٹھیک ہے۔ مخارج مخرج کی جمع ہے جس کا معنی ہے نکلنے کی جگہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیا نکلنے کی جگہ ہے؟ الفاظ کے، حروف کے نکلنے کی جگہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اصطلاحی معنی کیا ہے مخرج کا یا مخارج کا؟ حرف کے نکلنے کی جگہ، یعنی جو بھی لہٰذا 29 جو حروف ہیں، حروف تہجی جن کو ہم نے پڑھا، ان کو ہم حروف الہجا بھی کہتے ہیں، حروف مفردات بھی کہتے ہیں۔ یعنی عربی میں حروف تہجی نہیں کہا جاتا، ان کو حروف ہجا یا حروف مفردات کہا جاتا ہے۔ یہ ہماری آسانی کے لیے ہے کہ ہم اردو میں حروف تہجی پڑھتے ہیں، تو اس لیے حروف تہجی جو ہے 29 حروف تہجی جو ہیں، ان کے جو نکلنے کی جگہ ہے، کیونکہ ہمارے منہ سے ادا ہوتے ہیں تو ہمارے منہ کے کس حصے سے نکلتے ہیں، تو جو حصہ ہے جو نکلنے کی جگہ ہے اس کو مخرج کہا جاتا ہے، اور مخارج اسی کی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک تو آپ سب لوگ جانتے ہی ہیں۔ اچھا، مخارج کی تعداد کی طرف آتے ہیں کہ مخارج کی تعداد ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کتنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ حروف ہجا تو 29 ہیں، لیکن مخارج کتنے ہیں اس کے بارے میں جو ہے قراء کا اختلاف ہے، یعنی جو جید قراء ہیں ان کا اختلاف ہے اس کے بارے میں کہ کتنے ہیں۔ اب اس کو جان لیتے ہیں۔ اس میں قراء کا اختلاف ہے۔ سب سے پہلے آتے ہیں خلیل بن احمد فراہیدی، ٹھیک ہے، رحمہ اللہ۔ خلیل بن احمد فراہیدی جو ہیں یہ کافی جید قاری ہیں، ٹھیک ہے، اور انہوں نے جو ہے کافی اس کے اوپر کتابیں بھی لکھی، اور اس کے علاوہ یہ کہ کافی ان کی ریسرچ بھی ہے، جید ہیں یہ۔ تو ان کے نزدیک مخارج کی تعداد 17 ہے، جو کہ عام طور پہ ہم بھی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ مخارج کی تعداد ہے کتنی؟ 17۔ اور ان کی تائید کس نے کی ہے؟ ان کی تائید امام جزری رحمہ اللہ نے کی ہے، جن کی ہم بڑی مقدمۃ الجزریہ جو ہے بڑی مشہور کتاب ہے، جو کہ منظوم صورت میں ہے، یعنی پوئمز کی صورت میں ہے، فریزز کی صورت میں ہے۔ تو خلیل بن احمد فراہیدی رحمہ اللہ کے نزدیک مخارج کی تعداد ہے 17۔ یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے، ان کو آپ پوائنٹس کو جو ہے نا نوٹ کیجیے گا، یعنی اسٹار کر لیجیے گا، ہائی لائٹ کر لیجیے گا، کیونکہ یہ جو ہے کوشچن آ سکتا ہے۔ خلیل بن احمد فراہیدی جو ہیں ان کے نزدیک مخارج کی تعداد کتنی ہے، یا 17 تعداد کن کے نزدیک ہے، یا ان کی تائید کس نے کی ہے، اس طرح سوال آ سکتا ہے۔
تو اب آپ دیکھیے گا کہ ان کے نزدیک تعداد جو ہے وہ 17 ہے، اور ان کی تائید کی ہے، یعنی ان کو سیکنڈ کیا ہے یا ان کی بات کو سیکنڈ کیا ہے امام جزری رحمہ اللہ نے. اور عام طور پہ ہم جو تجوید پڑھتے ہیں وہ انہی سے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، انہی حوالوں سے، انہی بک سے پڑھتے ہیں، تو ہم بھی 17 ہی مخارج پڑھتے ہیں. اب آپ کے علم کے لیے مزید یہ بات کہ اب دوسرے قراء کون سے ہیں جن کے نزدیک اس میں اختلاف ہے. نمبر 2 ہے علامہ سیبوی، ٹھیک ہے، علامہ سیبوی رحمہ اللہ. ان کے نزدیک مخارج کی تعداد 16 ہے. اب ایک کم ہو گیا مخرج، ٹھیک ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں اختلاف کس چیز میں آ رہا ہے. ان کے نزدیک مخارج کی تعداد 16 ہے، یعنی 16، اور ان کی تائید کس نے کی ہے؟ امام شاطبی رحمہ اللہ نے کی ہے، یعنی انہوں نے ان کو سیکنڈ کیا ہے. وہ ان کی اس تائید میں اس کو 17 ہی مانتے ہیں، مخارج کی تعداد کو 16 مانتے ہیں. علامہ سیبوی. خلیل احمد فراہیدی جو ہیں وہ مانتے ہیں 17، علامہ سیبوی مانتے ہیں 16. اب یہاں اختلاف کس چیز میں ہو رہا ہے؟ اختلاف یہ ہے کہ خلیل بن احمد فراہیدی جو ہیں 17 اس لیے مانتے ہیں، ایک زیادہ اس لیے ہے کہ وہ جوف دہن جو منہ کا خالی حصہ ہے اس کو بھی کیا مانتے ہیں؟ ایک مخرج مانتے ہیں. جوف دہن کو ایک مخرج مانتے ہیں، اس لیے وہ ان کے نزدیک ایک ایکسٹرا ہے، اور جو باقی نہیں مانتے، علامہ سیبوی نہیں مانتے. انہوں نے کیوں کم کر دیا؟ 16 کیوں ہے؟ وہ جوف دہن کو مخرج نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ اب اس کو دیکھ لیتے ہیں. کیونکہ جو خلیل احمد بن فراہیدی وہ ہیں جو وہ انتہائی صوت کا اعتبار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، انتہائی صوت کا اعتبار کرتے ہیں. صوت کسے کہتے ہیں؟ آواز کو. آواز یعنی جب آواز کا اختتام ہوتا ہے تو جو ہے وہ جہاں پر آ کر یعنی کہ اس کو ایک مخرج مل جاتا ہے، جگہ مل جاتی ہے، تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ یہ کیونکہ اس کا اعتبار کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ مخارج کی تعداد 17 ہے، وہ 17 کو مانتے ہیں. اور علامہ سیبوی کہتے ہیں وہ جو ہیں وہ مبدا کے اس پہ ہی یعنی کہ وہ رہتے ہیں، کنونس ہے. وہ کہتے ہیں کہ جوف دہن جو ہے وہ ایک مخرج الگ مخرج نہیں ہے، تو وہ اس کو اسی میں شامل کر لیتے ہیں. اب جوف دہن میں کون سے مخارج آتے ہیں؟ حروف مدہ آتے ہیں، ٹھیک ہے. ہم دیکھتے ہیں الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ جوف دہن سے ادا ہوتے ہیں، یعنی آ، ای، او، یہ والی آوازیں ہوتی ہیں نا، با، بی، بو. تو اب آپ دیکھیں آ، ای، او، یہ ایسی آوازیں ہیں جو کہ اگر نکلتی ہیں تو عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ ان کو کہیں سپیس نہیں مل رہی ہوتی ہے، سیدھی لنگس کی طرف سے، ہمارے گلے لنگس کی طرف سے ہوتی ہوئی آواز جو ہے گلے کی طرف سے ہوتی ہوئی سیدھی باہر آ جاتی ہے، منہ میں کسی جگہ پر ٹھہرتی نہیں ہے. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ یعنی ان کا کوئی اپنا الگ سے مخرج ہے ہی نہیں. تو ان کو کس میں کنسیڈر کرتے ہیں؟ یعنی اس کو وہ الف مدہ کو وہ حمزہ میں لے آتے ہیں، ٹھیک ہے. ای اس کو وہ یا مدہ میں یا میں لے آتے ہیں، یعنی وہ حروف شجریہ میں کاؤنٹ کر لیتے ہیں، اس کے مخرج میں کاؤنٹ کر لیتے ہیں. اور او واو کو وہ شفاتان میں شامل کر لیتے ہیں. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جوف دہن کوئی الگ مخرج ہی نہیں ہے، علامہ سیبوی. جبکہ خلیل احمد فراہیدی کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ایک مخرج ہے. اس لیے ان کے نزدیک تعداد 17 ہے. علامہ سیبوی کے نزدیک مخارج کی تعداد 16 ہے، وہ جوف دہن کو نہیں مانتے. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ کیوں ہے تو پھر آپ نے بس یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ 17 اس لیے کیونکہ اس میں جوف دہن کا اضافہ ہو گیا. علامہ سیبوی کے نزدیک مخارج کی تعداد 16 اس لیے ہے کہ وہاں جوف دہن کم ہو گیا، اور ان کی تائید امام شاطبی نے کی ہے. اور شاطبیہ جو طریقہ ہے وہ بھی بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے، یعنی یہ بھی اسکول جو ہے یہ کافی پڑھا جاتا ہے، شاطبیہ، ٹھیک ہے. اب ہم آتے ہیں تیسرے قاری کون ہے؟ تیسرے قراء میں کن کا اختلاف ہے؟ امام فرہ، ٹھیک ہے. امام فرہ کے نزدیک مخارج کی تعداد 14 ہے. اب یہ اور کم ہو گئی، ان کے نزدیک 16 تھی علامہ سیبوی کے، اور امام فرہ کے نزدیک 14 ہو گئی، اور خلیل احمد فراہیدی کے نزدیک 17 تھی. تو اب یہاں پہ کیا اختلاف ہوا؟ یہ انہوں نے کیوں کم کر دی، اور کیوں کم کر دی، کیا چیز کم ہو گئی ان کے نزدیک؟ امام فرہ جو ہیں یہ بھی جوف دہن کو الگ مخرج نہیں مانتے. اس کے علاوہ اور کس چیز کو نہیں مانتے؟ وہ کہتے ہیں کہ لام، نون، را جو ہیں یہ ایک ہی مخرج ہے، یعنی یہ ایک ہی جگہ سے، کیونکہ کافی زیادہ قربت ہے ان کے مخرج میں، کافی قریب ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ہی مخرج ہے، یعنی لام، نون، را کو وہ الگ الگ مخرج نہیں مانتے. تو یہاں پہ کیونکہ 3 مخارج کو انہوں نے ایک مخرج مان لیا تو 2 کم ہو گئے، اور ایک جوف دہن کم ہو گیا، تو ٹوٹل جو ہیں وہ پھر 3 مخرج
کم ہو گئے، جوف دہن کم ہوا اور لام نون را کو انہوں نے ایک جگہ کر دیا، تو ان 3 میں کو انہوں نے ایک سنگل شمار کیا تو 2 وہاں سے کم ہو گئے، تو تعداد جو ہے پھر 14 ہو گئی۔ اور ان کی تائید کس نے کی ہے؟ قطرب رحمہ اللہ، جرمی رحمہ اللہ اور ابن کیسان رحمہ اللہ نے کی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ اگر تجوید میں آگے جائیں گے نا تو اس لیے ابھی شروع میں بنیادی طور پہ ابھی آپ سوچیں شاید کہ یہ جاننا کیوں ضروری ہے، تو یہ مختلف اگر آپ کتابیں پڑھیں گے، کیونکہ ہم تو بیسیکلی 17 مخارج کو ہی دیکھتے ہیں، انہی کے حساب سے پڑھتے ہیں، لیکن اگر آپ کہیں پہ پڑھیں کہ تعداد 16 ہے تو آپ کنفیوز ہو سکتے ہیں، کیونکہ جب آپ اہل علم ہیں تو آپ کے لیے علم کو جاننا، اس کی ڈیپتھ میں جانا ضروری ہے۔ تو پہلے تو ہم نے ایک تھوڑا سا یعنی کہ بڑی بنیادی تجوید پڑھی کہ 17 ہے اور بس ہم اسی کو جانتے ہیں، لیکن جب آگے جائیں تجوید کا ڈیٹیل تجوید کے بارے میں جانیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ علامہ سیبوی ہیں، یہ اختلاف رکھتے ہیں، اور وہ ہے کہ جوف دہن جو ہے وہ الگ مخرج نہیں ہے۔ امام فرا ہیں، وہ اپنا اختلاف رکھتے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں کہ جوف دہن بھی الگ مخرج نہیں ہے، اور لام نون را جو ہیں وہ 3 الگ الگ مخرج نہیں ہے، وہ ایک ہی مخرج ہے۔ تو اس طرح تعداد 14 ہو جاتی ہے۔ تو کہیں آپ پڑھیں بکس میں تو آپ کو یہ علم ہونا ضروری ہے، اور اگر آپ پڑھائیں تب بھی آپ کو یہ علم ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک آپ لوگوں نے اس چیز کو، بس یہ 3 پوائنٹس ہیں۔ خلیل بن احمد فراہیدی، ان کے نزدیک 17 ہے، ان کی تائید امام جزری رحمہ اللہ نے کی ہے۔ علامہ سیبوی، ان کے نزدیک مخارج کی تعداد 16 ہے، ان کی تائید امام شاطبی رحمہ اللہ نے کی ہے۔ امام فرا کے نزدیک مخارج کی تعداد 14 ہے اور کم ہو گئی، ان کی تائید قطرب رحمہ اللہ، جرمی اور ابن کیسان رحمہ اللہ نے کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ کو پتہ چل گیا کہ مخرج میں کمی زیادتی کہاں پہ ہوئی ہے، کس طرح انہوں کن کے اسکول آف تھاٹس کیا ہے، اور کون جوف دہن کو مخرج مانتے ہیں اور کون نہیں مانتے، اور ہم خلیل بن احمد فراہیدی کے جو اسکول آف تھاٹ ہے اسی کو ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ عام طور پر ہمارے قاعدے جو ہیں اور ہماری جو تجوید ہے وہ اسی کے متعلق ہوتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں مخارج کی اقسام پر۔ ہم نے دیکھ لیا کہ مخرج کہتے کسے ہیں، نکلنے کی جگہ ہے، منہ سے نکلنے کی جگہ حروف کے۔ اب وہ کون کون سے مخرج ہیں، ان کی اقسام دیکھتے ہیں سب سے پہلے۔ یہ بھی آپ نے پڑھ رکھا ہوگا انشاءاللہ، لیکن پھر اس کو دوبارہ دیکھتے ہیں۔ مخارج کے اقسام جو ہیں وہ 2 ہیں۔ اصول مخارج آگے دیکھیں گے، مخارج کی اقسام کا ذکر ہو رہا ہے۔ اقسام جو ہیں وہ 2 طرح کی ہیں۔ نمبر 1 ہے مخرج محقق اور نمبر 2 ہے مخرج مقدر۔ مخرج محقق کیا ہے؟ اب آپ اس کو دیکھیے، جب حلق، لسان اور شفتان، حلق کسے کہتے ہیں؟ ہم جانتے ہیں حلق کے بارے میں تو ہمیں ویسے ہی پتہ ہے، جو گلے کا اندرونی حصہ ہوتا ہے۔ حلق، لسان عربی میں زبان کو کہتے ہیں، یعنی زبان کا ذکر ہو رہا ہے، یہ بھی مخرج کا ایک حصہ ہے۔ اور شفتان یعنی دونوں ہونٹ، ٹھیک ہے۔ تو اب جب حلق، لسان یعنی زبان اور شفتان یعنی دونوں ہونٹوں کے اجزائے معینہ میں سے، اجزائے معینہ کسے کہیں گے؟ اس لفظ کے تھوڑا سا آپ کے لیے کمپلیکیٹڈ ہو سکتا ہے۔ اجزائے معینہ ہے کہ کسی اسپیسیفک جگہ پر، کسی ایسی جگہ پر جو کہ معین ہے، جو کہ فکس ہے، ان میں سے کسی معین جگہ پر یعنی کسی فکس جگہ پر، کسی اسپیسیفک جگہ پر آواز اگر ٹک جائے، یعنی جب اپنے مخرج سے نکل رہی ہے تو وہاں جا کر ٹک جائے، تو یہ مخرج محقق ہے، ٹھیک ہے۔ محقق ہے یعنی سالڈ ہے، محقق ہے یہ مخرج، کیونکہ آواز کو جگہ مل گئی ٹکنے کی، تو یہ مخرج محقق ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور اس میں 3 چیزیں آتی ہیں، حلق، لسان اور شفتان۔ یہاں سے جتنے بھی مخرج نکلیں گے، جتنے بھی حروف ادا ہوں گے، وہ مخرج محقق میں شمار ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں دوسری قسم پر، 2 اقسام ہم نے پڑھی ہیں، دوسری قسم کون سی ہے؟ مخرج مقدر۔ اب اس کو دیکھ لیتے ہیں، مخرج مقدر کیا ہے۔ مخرج مقدر دیکھیے، جب حلق، لسان اور شفتان، انہی کی بات ہو رہی ہے نا۔ حلق ہم نے دیکھا گلے کا اندرونی حصہ، لسان زبان کے ساری سائڈیں آ جاتی ہیں اس میں، وہ ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ شفتان دونوں ہونٹ، تو ان کے اجزائے معینہ میں سے یعنی کسی اسپیسیفک جگہ پر، اجزائے معینہ میں سے کسی معین جگہ پر، کسی جگہ پر بھی آواز کو جگہ نہ ملے اور آواز نہ ٹکے، تو پھر اس کو مخرج محقق کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مقدر کہتے ہیں۔ محقق میں ہم نے 3 چیزیں پڑھی ہیں، حلق، لسان اور شفتان۔
یہاں سے جتنے بھی نکلیں گے وہ مخرج محقق میں شمار ہوں گے۔ اب مقدر کون سے ہیں؟ مقدر دو ہیں، جوف دہن اور خیشوم۔ جوف دہن کہتے ہیں منہ کا خالی حصہ، جیسے میں نے بتایا نا، ابھی امام فرا بھی اور امام سیبوی، امام فرا مانتے ہیں اس کو مخرج مانتے ہیں، تو اب ہم کیونکہ امام فرا کی اس پہ آ گئے، مقدر کی بات ہو رہی ہے، تو جوف دہن جو ہے اس کو مقدر کہتے ہیں، کیونکہ اس میں یہ منہ کا خالی حصہ ہوتا ہے، آواز کو کسی جگہ ٹکنے کی جگہ نہیں مل رہی ہوتی، جیسے کہ دیکھیں با، آ، سوری مدہ جو ہے یہاں سے ادا ہوں گے آ، ای، او، یعنی الف مدہ، واؤ مدہ، یا مدہ، ان کی آوازیں ساؤنڈ آخر میں ایسی ہوتی ہے، تو اب جو آواز ہے وہ سیدھی باہر نکل جاتی ہے، کہیں ٹکتی نہیں ہے، تو اس لیے یہ جوف دہن میں یہ مخرج مقدر ہے، جگہ نہیں ملی اور وہ اپنی جگہ پہ ٹکی نہیں اور اسی طریقے سے ادا ہو گئی۔ اب آپ خیشوم کو دیکھیں، خیشوم کسے کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں یہ ناک کا جو بانسا ہوتا ہے نا، ہمارا ناک کا اندرونی حصہ جہاں سے ہم غنہ کرتے ہیں، دیکھیں ان، ام، ٹھیک ہے، اب آواز جو ہے ہماری ہونٹوں سے ادا ہو رہی ہے، ان نون کا مخرج ہے، ام، یہاں پہ میم کا مخرج ہے، لیکن آواز ناک میں بھی جا رہی ہے، اب جا تو رہی ہے لیکن وہاں کہیں ٹک نہیں رہی، آپ نہیں جانتے کہ آپ کی آواز ناک میں جا کے کس حصے میں جا کے رہ رہی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ کہ وہ کسی جگہ سے جا کے ٹچ ہی کرے، وہ ایک ساؤنڈ ہے جو وہاں پروڈیوس ہوتی ہے، لیکن صرف وہاں ایک پروڈیوس ہو کے ایک مخصوص ایسی، یعنی کہ صرف آواز دیتی ہے لیکن کسی جگہ پر ٹکتی نہیں ہے، تو یہ ہے خیشوم، اس کو بھی پھر مخرج مقدر میں شمار کیا گیا ہے، کیونکہ اس کو بھی جگہ نہیں ملی کسی اجزائے معینہ میں سے معین جگہ پر ٹکنے کی، کوئی اسپیسیفک سپیس نہیں ملی، اس لیے یہ بھی مخرج مقدر ہے۔ تو اب ہم نے جان لیا، ہم نے پڑھ لیا کہ مخرج اقسام دو ہیں، کون سی ہیں؟ مخرج محقق اور مخرج مقدر۔ مخرج محقق وہ ہیں یعنی جو سالڈ ہیں، جہاں پر آواز کو جگہ مل جاتی ہے جب حلق لسان اور شفتان کے اجزائے معینہ میں سے کسی معین جگہ پر آواز ٹک جائے تو وہ مخرج محقق ہے، اور یہ تین ہیں، کون سے؟ حلق، لسان، شفتان۔ اور پھر مخرج مقدر دیکھا ہم نے کہ جب آواز یعنی حلق، لسان اور شفتان کے اجزائے معینہ میں سے، اب دیکھیں حروف یہیں سے نکل رہے ہیں لیکن آواز کہیں اور چلی گئی، ٹھیک ہے، آواز کہیں اور چلی گئی، اس کو جگہ نہیں ملی ٹکنے کی، تو اس کے اجزائے معینہ میں سے کسی معین جگہ پر آواز نہ ٹکے تو پھر اس کو مخرج مقدر کہتے ہیں، اور یہ دو ہیں، جوف دہن، منہ کا خالی حصہ، خیشوم، ناک کا بانسا، یعنی الفاظ آپ کے لیے کمپلیکیٹڈ ہو سکتے ہیں لیکن آپ بیسیکلی یہ پہچان رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ جو دونوں ڈیفینیشنز ہیں مخرج محقق کی اور مخرج مقدر کی، یہ آپ نے یاد رکھنی ہے، ٹھیک ہے، ان کو آپ تھوڑا سا ریپیٹ کریں گے انشاءاللہ یاد ہو جائیں گی، جنہوں نے پہلے پڑھی ہیں ان کے لیے تو مشکل نہیں ہوگی، جن کے لیے نیا ہے یہ سبجیکٹ یا پھر اتنی ڈیٹیل نہیں ہے تو پھر وہ اس کو تھوڑا سا زیادہ ریپیٹ کریں گے انشاءاللہ، پھر یہ آپ کو ازبر ہو جائے گی، یاد ہو جائے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم تھوڑا سا ایڈوانس لیول پر آ گئے تو اس لیے اس کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ہمارا علم جو ہے وہ تھوڑا، جیسے جیسے آپ کسی سمندر کے، میں نے کل بھی بتایا تھا کہ سمندر کے کنارے پر ہوتے ہیں تو ڈیپتھ کم ہوتی ہے، آگے جاتے ہیں تو علم بھی ایسا ہی سمندر ہے، جتنا آگے جائیں گے ڈیپتھ بڑھتی جائے گی، اور پھر آپ کو یعنی تیرنے کے لیے جس طرح زیادہ ہائٹ پر چلانے پڑتے ہیں، اسی طریقے سے اس علم کو سسٹین کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے، ضبط کرنے کے لیے محنت بھی زیادہ کرنی پڑے گی انشاءاللہ۔ تو کچھ مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل لگے تو پوچھ لیجیے گا، انشاءاللہ آسان ہو جائے گا، الفاظ پہ مت جائیے گا، بیسیکلی کانسیپٹ کو سمجھا کریں، ٹھیک ہے، الفاظ جو ہیں بعض اوقات ہم الفاظ میں چلے جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں بڑے مشکل ورڈز ہیں، کیونکہ اردو پہ ہم اتنا زیادہ نہیں فوکس کرتے، تو اس کی وجہ سے پھر ہمیں مشکل جو ہے نا وہ لگ رہی ہوتی ہے، لیکن کوئی مشکل نہیں ہے انشاءاللہ، آسان ہوگی، اللہ سے آسانیاں مانگتے ہیں۔ یہاں تک سب کو سمجھ آ گئی ہے؟ اگر کسی کو کوئی کنفیوژن ہے تو پلیز ہینڈ ریز کریں اور پوچھ لیں، سب کو کلیئر ہے؟ جی چلیں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، حلق، لسان، شفتان، اب آپ نے یاد رکھنی یہ اصول مخارج ہیں، یہ بار بار ریپیٹ ہوں گے، حلق، لسان، شفتان، اب یہ مخرج محقق میں آ گئے اور مقدر میں آ جائیں گے جوف دہن اور خیشوم، ٹھیک ہے، اب ہم انہی کی طرف آ رہے ہیں، یہ ان کو کہتے ہیں، یہ جو پانچ ہے نا، حلق، لسان، شفتان، جوف دہن اور خیشوم، یہ ہیں اصول مخارج، اصل، اصول، اصل کی جمع ہے، اصل یعنی بنیاد، ٹھیک ہے، اصل یعنی بنیاد،
اور یہ بنیاد ہے مخارج کی، مخرج کے نکلنے کی یہ ساری جگہیں ہیں۔ اب کہاں کہاں سے یہ 29 حروف الہجا ادا ہوتے ہیں، کون سے وہ 17 مخارج ہیں، اب ہم ان کی طرف آئیں گے، تھوڑا سا ہی پڑھیں گے انشاءاللہ، لیکن آپ کو پھر اس کو ڈسکس کر لیں گے، آپ کو کہیں کوئی مشکل نہ آ رہی ہو، کیونکہ کل ہمارے کچھ ساتھیوں نے کہا تھا کہ ان کو دشواری ہو رہی ہے، زیادہ نہیں لیسن پڑھیں گے، ٹھیک ہے، پھر ہم اس کی طرف آ جائیں گے، ترتیل کی طرف۔ اچھا، سب سے پہلے میں آپ کو نا پکچر کے ذریعے بھی جو ہے وہ اس کو بتاتی ہوں انشاءاللہ، وہ آپ کو تھوڑا سا اور آسانی ہو جائے گی۔ پکچر سے ہم مخرج محقق اور مقدر کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا، ابھی آپ کو اسکرین شو ہو رہی ہے، پکچر ایک نظر آ رہی ہے؟ ابھی نہیں چلیں ابھی آ جاتی ہے، جب آئے گی تو مجھے بتائیے۔ جی آ گئی آپ کی۔ چلیں ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ اچھا، اب ہمارے سامنے ایک پکچر ہے جس میں یہ جو حصے ہیں نا وہ تمام ہے، حلق بھی ہے، لسان بھی ہے، شفتان بھی ہے، جوف دہن بھی ہے اور خیشوم بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیے گا اس طرف، یہ ہے حلق کا حصہ، ٹھیک ہے، یہ ہے پہلا، کون سا، اس کو کیا کہیں گے، مخرج محقق۔ یہاں سے جو حروف ادا ہوں گے وہ ہے مخرج محقق میں شامل ہو جائیں گے، جب یہاں پر آواز کسی جگہ ٹک جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور اب ہمارے پاس اس کے بعد آتا ہے لسان، حلق کے بعد آگے آئیں گے منہ کے کیونکہ اندر سے آواز لنگ سے بنتی ہے نا، تو حلق سے نکلتی ہوئی آتی ہے لسان کی طرف، پھر جو لسان سے ٹکراتی ہیں آوازیں، جو حروف بنتے ہیں وہ یہاں پر آ کر ان کو جگہ مل جاتی ہے، یہ ہے لسان، یہ ساری ہے ہمارا زبان کا حصہ۔ یہاں سے مختلف جو ہے مخارج ادا ہوتے ہیں، مختلف جو ہیں مخرج نکلتے ہیں حروف کے، وہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ یہ ہے وہ لسان کا حصہ، یہ بھی ہے مخرج محقق۔ اب آ گئے ہم شفتان، یہ دونوں ہونٹ، اب ہم یہاں سے بھی دیکھیں گے، ہمیں پتہ ہے با پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہونٹوں سے ادا ہو رہے ہوتے ہیں، میم کہہ رہے ہیں تو ہونٹوں سے ادا ہوگا، واو دیکھیں تو آپ کے ہونٹ انوالو ہیں اس میں، یہ شفتان، شفتان کہتے ہیں دونوں ہونٹوں کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی مخرج محقق ہے، یہ 3 اجزاء ہے محقق کے، یہاں پر آواز کو اپنی جگہ ملتی ہے، وہ ٹکتی ہے، جیسے دیکھیں ٹکتی ہے با، اب آپ کہیں گے با تو ٹکی نہیں ہے کہیں، لیکن با جو ہے نا ایک ساؤنڈ پروڈیوس کرنے کے لیے اس کے ساتھ الف لگایا گیا، اگر آپ نے کسی مخرج کو صحیح جاننا ہے تو ہمیشہ یاد رکھیں آپ نے اس کے ساتھ حمزہ یعنی فتحہ والے حمزہ کے ساتھ جو ہے آپ نے وہ حرف لگانا ہوتا ہے، جیسے اب، اج، اد، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ٹھیک ہے، اسی طریقے سے سارے مخارج کو آپ دیکھیں گے کہ کہاں سے ادا ہو رہے ہیں، جب آپ کو کسی مخرج کو چیک کرنا ہو کہ آپ صحیح ادا کر رہے ہیں تو آپ نے اسی طریقے سے یعنی اس سے پہلے فتح والا جو حمزہ ہے اس کے ساتھ آپ نے اس حرف کو لگا کر چیک کرنا ہوتا ہے اپنا مخرج۔ اب آپ دیکھیں گے اس کے بعد ہمارے پاس لسان بھی ہو گیا، شفتان بھی ہو گیا، یہ تینوں ہیں اجزاء جو ہیں یہ مخرج محقق کے ہیں۔ اب آگے ہے خیشوم، ٹھیک ہے، خیشوم آ گیا، خیشوم کو دیکھیں آواز جو ہے یہاں سے آگے سے نہیں جاتی، آواز یعنی یہ نہیں ہوتا کہ ہونٹوں سے نکل کے ادھر جا رہی ہے، خیشوم پہ آواز یہیں سے پروڈیوس ہو کے ناک کے اس حصے میں آ جاتی ہے، اور ہم غنہ کر رہے ہوتے ہیں، اخفا کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ادغام کر رہے ہوتے ہیں، یہ تمام آوازیں جو جب اس میں شامل ہو رہی ہوتی ہیں تو آواز خیشوم میں جا رہی ہوتی ہے، کی ساؤنڈ آ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر آواز کو جگہ نہیں ملتی، بس ہمیں یہاں محسوس ہو رہی ہوتی ہے، تو یہ مخرج مقدر کی جگہ ہے۔ اسی طریقے سے جوف دہن ہے منہ کا خالی حصہ، اب لسان تو ایک سالڈ چیز ہے نا زبان، لیکن منہ کا خالی حصہ جو ہے وہ ایک سالڈ چیز نہیں ہے، وہاں پر آواز جو ہے یوں ہی خالی جگہ پر گھوم کر آگے نکل جاتی ہے، اور یہ بھی حلق یعنی جوف دہن جو ہے یہ بھی منہ کا خالی حصہ ہے، یہ ہے لسان، یہ جو پنک کلر کی ہے یہ ہے لسان، یہاں پر سے جتنے حروف ادا ہوں گے وہ مخرج محقق میں ہے، اور یہاں سے اوپر سے خالی جگہ سے جو جتنے بھی حروف گزریں گے اور وہ عام طور پہ مدہ ہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ بھی پھر مخرج مقدر میں آ جائیں گی۔ یہ آپ کے سامنے پکچر ہے، یہ تین جو ہے نا اصول مخارج 5 یہ والے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کو ڈیٹیل میں جا کے دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کون کون سے وہ اصول مخارج ہمیں ملتے ہیں۔ جی، اصول مخارج اب وہ 5 ہیں۔ نمبر 1 حلق، ترتیب یاد رکھیے گا، اسی ترتیب سے آپ نے یاد رکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ حلق وہ پہلے آئے گا، لسان نمبر 2، نمبر 3 ہے شفتان، اور نمبر 4 ہے جوف دہن، جوف کہتے ہیں خالی حصے کو اور دہن کہتے ہیں منہ کو،
منہ کا خالی حصہ، خیشوم وہی ناک کا بانسا، یہ 5ویں نمبر پہ ہے۔ یہ ہیں اصل مخارج کی اصول مخارج۔ اب یہاں سے مخرج نکلیں گے۔ اب آپ دیکھیں گے حلق کو سب سے پہلے آئیں گے، ہم حلق کو چیک کریں گے کہ یہاں پہ سے کون کون سے مخارج ہمیں مل رہے ہیں۔ یہاں سے ہمیں 3 مخرج ملیں گے، 3 مخرج ملیں گے حلق میں۔ مخرج 3 ہے، حروف کتنے ہیں وہ بھی ہم دیکھیں گے۔ مخرج 3 ہے، کون سے مخرج ہیں؟ اقصی حلق، وسط حلق۔ اقصی کہتے ہیں دور کی چیز کو، ٹھیک ہے، دور کی چیز کو اقصی کہتے ہیں، جیسے ہم مسجد اقصی کہتے ہیں نا، اقصی ہم کیونکہ مسجد اقصی میں ہی یہ ورڈ یوز ہوتا ہے جو سب سے زیادہ کامن ہے، تو اقصی کیونکہ وہ دور کی مسجد کہلاتی ہے نا۔ ہم عام طور پہ حرم کی طرف تو جاتے ہیں، خانہ کعبہ کی طرف جاتے ہیں، مکہ جاتے، تو جو ہے ادھر نہیں جاتے، اس کو دور کا نام دیا گیا ہے کہ وہ دور کی مسجد ہے، تو اقصی اس کا نام پڑ گیا ہے شروع سے۔ تو اقصی کہتے ہیں دور کی چیز کو، تو اقصی حلق وہ ہے جو منہ سے دور ہے، اور وہ کون سا حلق ہوگا؟ جو بالکل سینے کی طرف ہے، کیونکہ وہ دور ہے نا منہ کے حصے سے، تو اس لیے اس کو اقصی حلق کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پہلا ہمارا مخرج جو حلق میں سے نکلے گا وہ ہے اقصی حلق، اور یہاں سے کون سے حروف نکلیں گے ہم دیکھیں گے۔ دوسرا ہے وسط حلق، وسط ہمیشہ درمیان کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وسطی، وسط، ٹھیک ہے، اور یہ اردو میں بھی بڑا کامن ورڈ ہے، اس لیے آپ کو انشاءاللہ دشواری نہیں ہو رہی ہوگی اس میں۔ وسط کہتے ہیں درمیان والے حصے کو، تو وسط حلق یہ جو درمیان کی جو حلق ہے، یعنی اب ہم حلق سے نیچے سے آگے آ گئے منہ کی طرف، اب زبان شروع ہونے سے پہلے جو ہے نا بالکل اینڈ پہ جو زبان کی جڑ ہے، یہاں پہ جو حصہ ہے حلق کا اس کو کہتے ہیں وسط حلق، سینٹر والا حصہ حلق کا۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ادنا حلق۔ ادنا کہتے ہیں قریب کی چیز کو، چھوٹی چیز کو ادنا بھی کہہ دیتے ہیں، یعنی کئی معنی اس کے استعمال ہوتے ہیں۔ ادنا قریب کی چیز ہو گئی، تو اور وہ کیا ہوتی ہے؟ جو بالکل منہ کے بالکل اندر والا حصہ ہوتا ہے حلق کا، یعنی آپ آگے آ گئے اس کو، تو وہ ہے ادنا حلق، ٹھیک ہے۔ یہ ایک تو جڑ ہے، جڑ کے بالکل ذرا سا پیچھے وسط حلق ہے، اور یہ دیکھیں اس میں اتنا گیپ نہیں ہوتا کہ آپ اس کو الگ الگ ڈفرینشیٹ کریں کہ شاید اقصی وسط سے بہت دور ہوگا، وسط ادنا سے بہت دور ہوگا، یہ بالکل ساتھ ملے ہوئے ہیں، لیکن ان کی کلاسیفیکیشن کی گئی ہے تاکہ آپ کے لیے مخرج کو جاننا آسان ہو جائے۔ یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، جڑے ہوئے ہیں، اتنے دور نہیں ہے کہ آپ اقصی حلق کا مخرج جیسے ہم نے دیکھیں گے انشاءاللہ، اور آپ جانتے بھی ہوں گے کہ وہ حمزہ ہا ہے، تو حمزہ ہا سینے کی طرف سے آتا ہے اور وہ بالکل پیچھے کی طرف ہوتا ہے، آپ جب بولیں گے ہا حمزہ تو وہ جو ہے آپ کو کہیں پہ گلے میں محسوس ہی نہیں ہوگی اس کی کوئی ساؤنڈ۔ اور وسط حلق میں دیکھیں گے آئین ہا، ٹھیک ہے، وہ آپ کو باقاعدہ پریشر فیل ہوگا گلے کے پچھلے حصے میں، اور غین خا وہ تھوڑا سا آگے محسوس ہوگا۔ تو یہ صرف جڑے ہوئے ہیں، یہ اتنے دور نہیں ہے کہ آپ سوچیں کہ یہ تو ہمیں آواز یہاں سے آ رہی ہے، بس تھوڑا تھوڑا سا فاصلہ ہوتا ہے۔ جب آپ کے ان کی جگہ پر ان حروف کو ادا نہیں کرتے تو پھر مخرج بدل جاتا ہے۔ اب ان اقصی حلق سے، وسط حلق سے اور ادنا حلق سے 6 حروف ادا ہوتے ہیں، ان کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں کہ وہ کون سے ہیں۔ اقصی حلق سے نکلتے ہیں حمزہ ہا، ٹھیک ہے، سینے کی طرف سے آئیں گے حمزہ ہا، تو یہ والی ہا اس میں کوئی رگڑ نہیں ہوتی، یہ سانس کے ساتھ سہولت سے آ جاتی ہے، اور حمزہ بھی، ٹھیک ہے، حمزہ حمزہ۔ ویسے تو حمزہ ہمیشہ قرآن مجید میں استعمال ہوتا ہے جب آپ یعنی اس کو الف کے طور پر شمار کرتے ہیں، لیکن اس کا ایک اپنا مخرج ضرور ہوتا ہے اور وہ وہیں سے ادا ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وسط حلق میں دیکھیں گے، وسط حلق میں آتا ہے عین ہا، عین ہا، ٹھیک ہے۔ اب وسط حلق میں ہم نے دباؤ جب ہم سانس میں پیدا کرتے ہیں تو ہا ادا ہوتا ہے، اس میں رگڑ آ جاتی ہے، فرکشن آ جاتی ہے، گلے کی اس جگہ پر ہم نے تھوڑی سی رگڑ پیدا کرنی ہوتی ہے سانس کو، یعنی کہ پیچھے سے اس کو اس طرح پریس کرنا ہوتا ہے کہ سانس رگڑتی ہوئی باہر نکلتی ہے، ہا۔ جن کو ادائیگی میں مشکل ہوتی ہے ان کو چاہیے کہ وہ زبان کو تھوڑا سا اس طریقے سے، یعنی زبان کی جڑ کو وہاں ایسے پریس کریں کہ آپ کی جو ہے نا تھوڑی سی فرکشن پیدا ہو سانس میں، اور جب آواز میں دباؤ پیدا ہوتا ہے تو عین ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، عین عین۔ جن کو عین ادا کرنے میں مشکل ہوتی ہے وہ بھی پھر وہاں سے اسی طریقے سے یعنی کہ زبان کی جڑ کو تھوڑا دباتے ہیں، اندر پریس کرتے ہیں، تو اس کا تعلق جو ہے وہ آواز سے ہے۔ ہا جو ہے آواز بھی ہے اور سانس بھی ہے، اور عین جو ہے وہ سانس آ تو رہی ہوتی لیکن وہ واضح نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، وسط حلق سے وہ ادا ہوگی۔ اور ادنا حلق سے ہم جانتے ہیں کہ غین اور خا ادا ہوتی ہے، غین اور خا، غین خا۔
ٹھیک ہے. اور یہ بالکل آگے یہ ہوتا ہے کہ زبان کی جڑ کو آپ نے تھوڑا سا اوپر اٹھانا ہوتا ہے ادنیٰ حلق کو وہاں سے، اور یہ وہاں سے ادا ہوں گے. ٹھیک ہے، ان کو بھی جو ہے ہم تھوڑا سا پکچر کے ذریعے سمجھتے ہیں. آپ کے سامنے اب اسکرین شو ہو رہی ہے، پکچر شو ہو رہی ہے؟ جی چلیے الحمدللہ. اچھا، اب ہم دیکھیں گے ہمارے سامنے حلق کے 3 حصے جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. ایرو کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو اور زیادہ سہولت ہو جائے گی. اب آپ دیکھیں انتہائی حلق، یعنی کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے جو اقصی حلق کہلائے گا. ٹھیک ہے، انتہائی حلق ہے، اقصی حلق. اب آپ دیکھیں یہاں پر یہ والا حصہ ہے، یہاں سے آپ کا حمزہ اور ہا ادا ہوگا، حمزہ اور ہا. ٹھیک ہے، اب اس سے ذرا سا اوپر آ جائیں گے تو یہاں سے عین اور ہا ادا ہوگا. اب یہاں پہ زبان کی جڑ بھی جو ہے نا وہ پیچھے کی طرف آ گئی ہے. زبان کی جڑ کے بالکل ذرا سا نیچے یہ ہے وسط حلق. ٹھیک ہے، پکچر جو ہے وہ آپ کو بہتر ایک پیش کر رہی ہے، پتہ چل رہا ہے آپ کو کہ وسط حلق کون سا ہے، اور یہاں سے عین اور ہا نکلتے ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ کے سامنے ہے پھر پکچر میں تھوڑا سا اور اوپر آ جائیں، یہ زبان کی جڑ ہے، یہاں سے آپ کا جو اوپر سے تالو بھی شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ زبان کی جڑ کو پھر اس طریقے سے تالو کی طرف اٹھاتے ہیں، اور غین خا جو ہیں وہ حروف مستعلیہ میں بھی شامل ہوتے ہیں اسی وجہ سے، کیونکہ یہاں پہ زبان کی جڑ اور تالو بھی انوالو ہو جاتے ہیں. تو اب یہاں پر یہ والا حلق والا حصہ ہے جو بالکل زبان جیسے ہی وہاں پہ اس کی جڑ شروع ہوتی ہے وہاں سے یہ سٹارٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں سے غین خا ادا ہوتا ہے، ادنا حلق. یہاں پہ ابتدائی حلق لکھا ہے لیکن ادنا حلق ہے جو کہ ابتدائی حصہ ہے زبان کا، منہ کا حصہ شروع ہو جاتا ہے وہاں سے. حلق ختم ہوتا ہے اور منہ جو ہے وہ وہاں سے سٹارٹ ہو جاتا ہے، منہ کا حصہ شروع ہو جاتا ہے، وہاں سے زبان سٹارٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. یہ آپ کا پہلا جو اصول مخارج میں ہے حلق. ٹھیک ہے، یہ وہ 3 حصے ہیں. اس کے بارے میں تو انشاءاللہ آپ لوگ پہلے جانتے ہی ہوں گے، اور اس میں بھی آپ کو انشاءاللہ کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہوگی. یہاں تک اگر کسی کو کچھ بھی سمجھ نہیں آیا تو پلیز پوچھ لیجئے، ساتھ ساتھ پوچھ لیجئے تاکہ کانسیپٹس آپ کے کلیئر ہوتے جائیں. اور کہیں پہ کوئی دشواری ہے، ہیوی لگ رہا ہے تو بتائیں تاکہ اس کو تھوڑا سا میں مزید فیسیلیٹیٹ کر سکوں. ٹھیک ہے، یہاں تک ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ. چلیے الحمدللہ. جو بالکل نیو ہے نا وہ بھی ضرور مجھے بتائیں، کیونکہ بعد میں اگر آپ کہیں گے ہم اس جگہ سے آگے آ جائیں پڑھ کر اور پھر آپ کہیں کہ مجھے وہ چیز سمجھ نہیں آئی تھی تو پھر مشکل ہو جاتا ہے تھوڑا سا. ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ آپ نے سوال ضرور کر لینا ہے، اور اچھا سوال، اور جھجک کو دور کر کے کہ میں ابھی پوچھوں، یا آپ کو یہ سوچیں کہ کوئی نہیں پوچھ رہا تو میں کیوں پوچھوں. یہ نہیں آپ نے کرنا. آپ کو کہیں پہ اگر کنفیوژن ہوگی تو آپ نے ضرور سوال کرنا ہے تاکہ وہ آپ کا جو کانسیپٹ ہے وہ وہاں سے کلیئر ہو کہ آپ آگے بڑھیں. کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے نا کوئی چیز پیچھے سے ایشو ریزالو نہیں ہوا ہوتا، کوئی پیچھے سے چیز ریزالو نہیں ہوتی، آپ کو آگے پھر وہ سمجھ ہی نہیں آئے گی. تو بنیاد بھی ہے وہ ریزالو کر کے ہم نے انشاءاللہ بنا کے آگے جانی ہے. اچھا، پہلا ہم نے دیکھ لیا حلق. ٹھیک ہے، حلق، اور ہم نے دیکھا اس کے 3 حصے ہیں، 3 مخرج ہیں، 3 حصے 3 مخرج ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ کون سے ہیں؟ اقصی حلق، وسط حلق، ادنا حلق. اقصی حلق سے دیکھا حمزہ ہا، وسط حلق سے دیکھا عین ہا، ادنا حلق سے دیکھا غین خا. ٹھیک ہے، یہ 6 حروف ہو گئے ہیں، 6 حروف یاد رکھنے ہیں. اور یہ چارٹ بھی انشاءاللہ آپ نے یاد رکھنا ہے. یہ آپ اس کو آپ جو ہے نا یاد کریں گے کہ حلق میں مخرج کتنے ہیں اور حروف کتنے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے لسان میں مخرج کتنے ہیں، حروف کتنے ہیں، شفتان میں مخرج کتنے ہیں، حروف کتنے ہیں. یہ چارٹ جو ہے 5 اصول مخارج ہیں، ان میں مخرج کتنے ہیں الگ الگ اور حروف کتنے ہیں، یہ آپ نے اس طریقے سے یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس طریقے سے بنانا بھی ہے. اور آپ لوگ یہ کیجئے گا کہ آج ہم انشاءاللہ اس کو پڑھ لیں گے تو ویکنڈ پہ اس کی پریکٹس کر کے تو اسے بنا کے جو ہے نا اگر آپ کے لیے آسانی ہو تو اس کو بھیجیے گا بھی ضرور گروپ میں. ٹھیک ہے، جتنا آپ اس چیز کو ریپیٹ کریں گے اتنا زیادہ اور آسان ہو جائے گا. اچھا، اب ہم آتے ہیں دوسرے مخرج کی طرف. دوسرا اصول مخارج میں دوسرا اصل کیا ہے؟ دوسرا اصل ہے لسان. ٹھیک ہے، دوسرا اصل ہے لسان. لسان کہتے ہیں عربی میں زبان کو. اس میں 10 مخرج ہیں، اس میں 10 مخرج، سب سے زیادہ مخرج ہے اس میں، حروف بھی سب سے زیادہ ہیں. یعنی زبان ہے نا، کیونکہ پورے منہ میں پھیلی ہوتی ہے، ہر طرف سے کوئی نہ کوئی حرف ادا ہو رہا ہوتا ہے، تو اس میں 10 مخرج ہیں. اور حروف کتنے ہیں؟ 18، وہ ہم آگے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، 10 مخرج ہیں
اور حروف ہیں 18، یعنی ان 10 مخرجوں سے مخارج سے 18 حروف الگ الگ ادا ہوتے ہیں، لیٹرز ادا ہوتے ہیں، حروف الہجا یا حروف مفردات ادا ہوتے ہیں۔ تیسرا جو ہمارا مخرج ہے، اصل ہے مخرج کا، وہ ہے شفتان۔ شفتان جیسے میں نے آپ کو بتایا، دونوں ہونٹ، دونوں ہونٹ، ٹھیک ہے۔ یہ یہاں سے ان کے مخرج 2 ہیں، مختصر حصہ ہے نا، آگے آ جاتا ہے بالکل، اور اس میں حروف 4 ادا ہوں گے۔ ان حروف کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 2 مخرج ہیں شفتان میں اور اس میں سے 4 حروف ادا ہوں گے۔ تیسرا چوتھا اصل مخارج کیا ہے؟ چوتھا اصل کیا ہے مخارج کا؟ وہ ہے جوف دہن، منہ کا خالی حصہ۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، ہم نے پکچر میں دیکھا تھا، جوف دہن ہے، یہ منہ کا خالی حصہ ہے۔ اب یہاں پر ایک ہی مخرج ہے، اتنی کوئی جگہ ہی نہیں ہے، ایسی کوئی سپیس ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ مخرج مقدر میں آتا ہے جوف دہن۔ تو ایک مخرج ہے اور 3 حروف ہیں، وہ کون سے ہیں وہ بھی ہم انشاءاللہ آگے دیکھیں گے۔ خیشوم ناک کا خالی حصہ یا ناک کا بانسا، ٹھیک ہے، اس کو ناک کا بانسا بھی کہا جاتا ہے یا ناک کا جو اندرونی حصہ ہے وہ بھی کہا جاتا ہے، ناک کی نرم ہڈی بھی کہا جاتا ہے، خیشوم۔ یہاں پر بھی کیونکہ مقدر میں ہے، زیادہ سپیس نہیں ہے، ایک ہی مخرج ہے اور یہاں سے 2 حروف ادا ہوں گے، ٹھیک ہے، یہاں سے 2 حروف ادا ہوں گے۔ کون سے ہیں وہ پھر ہم ڈیٹیل میں انشاءاللہ جانیں گے۔ اب ہم نے پڑھ لیا ہے جی اصل، یعنی اصول کی جمع، اصول جو ہے اصل کی جمع ہے۔ اصل مخارج کتنے ہیں؟ اصول مخارج 5 ہیں، حلق، لسان، شفتان۔ اپنے فنگرز کے ساتھ ساتھ اس کو جو ہے نا آپ ضرور بار بار ریپیٹ کریں گے، تاکہ جن کے لیے نیا ہے ان کو یہ اسی سیکوینس میں یاد ہو جائے، کیونکہ ہم اسی سیکوینس میں آگے بڑھیں گے۔ حلق، لسان، شفتان، جوف دہن، خیشوم۔ حلق، لسان، شفتان، جوف دہن اور خیشوم۔ حلق میں 3 مخرج ہیں، 6 حروف ہیں، اور ہم نے ابھی آج دیکھ لیا اقصی حلق ہے، وسط حلق ہے اور ادنا حلق ہے۔ اور کون سے حروف ہیں؟ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، ٹھیک ہے۔ لسان میں سب سے زیادہ مخارج ہیں اور سب سے زیادہ حروف ہے، 10 مخرج ہیں اور 18 حروف ہیں جو لسان سے زبان سے ادا ہوں گے۔ شفتان میں یعنی دونوں ہونٹوں میں 2 مخرج ہیں اور 4 حروف ہیں۔ جوف دہن میں 1 مخرج ہے، 3 حروف ہیں۔ خیشوم میں بھی 1 مخرج ہے، 2 حروف ہیں۔ یہ میں زیادہ اس لیے ریپیٹ کر دیا تاکہ آپ جو ہے وہ بار بار آپ کے ذہن سے بھی اس چیز کو گزار دیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک جو ہے، ابھی یہاں تک کسی کو کوئی کنفیوژن ہے تو پوچھ لیں، میں ساتھ ساتھ اس لیے آپ سے بار بار پوچھ رہی ہوں کیونکہ کچھ ساتھیوں کو مشکل ہو رہی ہے۔ جی سمینا الوی، آپ سوال کیجئے۔ السلام علیکم۔ اچھا میم، وعلیکم۔ اس میں حروف عربی میں 29 ہیں، لیکن یہ جو اصول مخارج جہاں پہ لکھا ہے نا، جی وہاں پہ جو 5 ہیں، حلق، لسان، شفتان، جوف دہن اور خیشوم، جی، یہاں یہ زیادہ بنتے ہیں، اگر ان کے جو نیچے والے حروف ہیں ان کو گنے تو۔ نیچے والے حروف یعنی کہ آپ کہہ رہی ہیں 18 اور 4 ان کو ملائیں کلیکٹ کریں تو وہ آپ آگے ہاں جی دیکھیں گے کہ ہاں جی بالکل، کیونکہ اس میں نا آپ کو جو ہے یہ جوف دہن کے وہ جو ہیں مخارج وہ اس میں شامل نہیں نا کیے گئے، وہ الف، واو اور یا جو ہیں وہ آپ دیکھیں گے آگے پھر انشاءاللہ کہ وہ کس طریقے سے اس میں مرج ہوئے ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ جی۔ وہ مرج ہو جاتے ہیں، وہ اس طریقے سے ہیں کہ آپ کو بیسیکلی جو بنیادی طور پہ وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہ اصول مخارج 17 ہیں، حروف جو ہیں 29 ہیں۔ اب جیسے الف اور حمزہ کا بھی اختلاف آ جاتا ہے، وہ بھی انشاءاللہ پھر آگے ہم دیکھیں گے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جی۔ تھینک یو۔ چلے یہاں تک کلیئر ہے، سمینا نے بھی کوشچن کر لیا، اور یہ پھر انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں گے کہ یہ آگے جو ہے کس طریقے سے یہ بن رہے ہیں، 29 حروف کہاں سے ہیں اور کیا چیز میں کمی زیادہ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اصول مخارج کی تفصیل کی طرف آتے ہیں۔ اصل اپنے پڑھ لیے 5 ہیں، یاد رکھیے گا، حلق، لسان، شفتان، جوف دہن اور خیشوم، ٹھیک ہے۔ اچھا اب ہم آگے اول جو اصل اول ہے حلق، ابھی اس کو ہم نے ویسے پکچر میں بھی دیکھا ہے، اب آپ کے لیے آسان ہوگا۔ 3 حصے ہیں، اقصی حلق، وسط حلق، ادنا حلق۔ اقصی حلق جو دور والا حلق ہے، بالکل سینے کی طرف ہے۔ وسط حلق جو گلے کا درمیان ہے، حلق گلے کو ہی کہہ رہے ہوتے ہیں ہم عام طور پہ۔ ادنا حلق جو بالکل منہ کی طرف ہے، ٹھیک ہے۔ اقصی حلق وہ جو سینے کی طرف ہے، اس سے حمزہ ہا نکلتے ہیں۔ وسط حلق، حلق کا درمیان والا حصہ، اس سے عین ہا نکلتے ہیں۔ ادنا حلق، حلق کا منہ کی طرف والا حصہ، اس سے غین خا نکلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے مخرج کے اعتبار سے ان کے لقب ہیں،
ٹھیک ہے، لقب ہے. جب ہم کسی کو کسی حوالے سے کوئی لقب دے دیتے ہیں نا اس کی پہچان کے لیے، تو یہ پہچان کے لیے ان کو القاب بھی دیے گئے ہیں، یہ لقب بھی آپ نے یاد رکھنے ہیں. ان کا لقب کیا ہے؟ جو اصل اول ہے، حلق سے جو نکلتے ہیں، ان کو حروف حلقیہ کہتے ہیں. کس نسبت سے کہتے ہیں؟ کیونکہ حلق سے ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، مخرج کے اعتبار سے ان کو حروف حلقیہ یا حلقی، آپ جیسے بھی کہہ دیں گے ٹھیک ہے، حروف حلقیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، حروف حلقی کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ حلق سے ادا ہوتے ہیں، یہ نسبت ہے ان کو حروف حلقی کہنے کے لیے. تو یہ ان کا لقب ہے، یہ یاد رکھیے گا. باقی بھی آگے سب مخارج کے لقب آئیں گے، وہ بھی آپ نے یاد رکھنے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہم نے کافی ڈیٹیل سے دو تین مرتبہ ریپیٹ ہو گیا. ایک اور پڑھ لیتے ہیں مخرج. اب ہم آ جاتے ہیں لسان. لسان کو بھی ہم مکمل نہیں پڑھیں گے، تھوڑا پڑھیں گے آپ لوگ. اس کو ویکینڈ ہے نا، آپ کے پاس 3 چھٹیاں ہوں گی، آپ تھوڑا سا اس کو دیکھ لیجئے گا. اچھا جی، اب ہمارے پاس آ گئے اصل ثانی، دوسرا اصل. وہ کیا ہے؟ لسان. لسان کیا چیز ہے؟ زبان. اور زبان کے بھی 5 جو ہیں ڈویژنز کی گئی ہیں، 5 حصے بتائے گئے ہیں. ٹھیک ہے، 5 حصے ہیں زبان کے. وہ کون سے ہیں؟ اقصی لسان. اقصی لسان. اقصی لسان وہ یعنی کہ جو پیچھے کی طرف ہے. ٹھیک ہے، اقصی لسان جو بالکل پیچھے کی طرف، زبان کی جڑ والا حصہ. اقصی دور کو ہی کہتے ہیں نا، تو یہ اقصی لسان ہے. یہاں پہ مخرج 2 ہیں اور حروف بھی 2 ہیں. پھر وسط لسان، یہ حلق کی طرح ہی ہے نا، ابھی 2 تو یہ پہلے والے حلق کی طرح ہی ہیں. وسط لسان یعنی زبان کا درمیان والا حصہ. یہاں پر مخرج 1 ہے اور حروف ہیں 3. حروف ہیں 3 لیٹرز نکلیں گے یہاں سے. حافہ لسان. حافہ کسے کہتے ہیں؟ حافہ کہتے ہیں یہ جو زبان کی سائڈ جو موٹا والا کنارہ ہوتا ہے نا، حافہ زبان کی سائڈ والا کنارہ، موٹا کنارہ، اس کو کہتے ہیں حافہ، جو داڑوں کی طرف ہوتا ہے. ٹھیک ہے، داڑوں کی طرف. اس میں ایک مخرج ہے اور اس میں حرف بھی ایک ہی نکلے گا. ٹھیک ہے، ایک ہی مخرج ہے، ایک ہی حرف ہے. حافہ لسان سے زبان کا موٹا کنارہ جو داڑوں کی طرف ہوتا ہے اس کو حافہ کہتے ہیں. حافہ لسان. طرف لسان. طرف کنارہ. طرف کنارہ، کنارے کو کہتے ہیں طرف. طرف لسان زبان کا کنارہ. اب کنارہ کیا ہے؟ کنارے سے مراد نوک نہیں ہے، وہ آگے دیکھیں گے. کنارہ جو ہے، یا ایک نوک ہوتی ہے نا جو بالکل سامنے ہوتی ہے. طرف وہ کنارہ ہے جو سائڈوں پہ ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ 3 مخرج ہیں اور حروف بھی 3 ہیں. 3 مخرج ہیں، حروف بھی 3 ہیں. پھر ہے رأس لسان. رأس کہتے ہیں سر کو. ٹھیک ہے، نوک. اب یہاں پہ کیونکہ ہماری زبان کا جیسے بالکل ہیڈ سائڈ پہ بالکل آ گیا نا، کونا، نوک آ گئی، تو وہ اس کو کہتے ہیں رأس. عربی میں رأس سر کو بھی کہتے ہیں. رأس لسان ہے زبان کی نوک، بالکل جو سامنے ٹپ آف دا ٹنگ جس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ 3 مخرج ہیں اور حروف ہیں 9. 9 ادا ہوتے ہیں. دیکھیں یہاں سے ٹپ آف دا ٹنگ سے ہمارے 9 حروف ادا ہوتے ہیں. وہ بھی انشاءاللہ پھر ہم آگے دیکھیں گے. ٹھیک ہے، اصل ثانی، دوسرا اصل پڑھ لیا ہم نے، وہ ہے لسان. اور اس میں لسان یعنی ہماری زبان کے 5 حصے کر دیے گئے ہیں. اور وہ کون سے ہیں؟ اقصی لسان، اس میں بھی مخرج 2 ہیں، حروف بھی 2 ہیں. وسط لسان، مخرج 1 ہے، حروف 3 ہیں، زبان کا درمیان والا حصہ. حافہ لسان، مخرج 1 ہے، حرف بھی 1 ہے. حافہ یعنی زبان کا موٹا کنارہ جو سائڈوں پہ داڑوں کی طرف ہوتا ہے. ٹھیک ہے، دانتوں کی طرف نہیں، داڑوں کی طرف ہوتا ہے. طرف لسان، طرف کنارے کو کہتے ہیں، زبان کا وہ سائڈ والا حصہ جو یعنی موٹی زبان جہاں سے ختم ہوتی ہے، تو جہاں پہ باریک زبان سائڈ پہ شروع ہو جاتی ہے، وہ کنارے، ان کو طرف کہتے ہیں. طرف لسان، مخرج 3 ہے، حروف بھی 3 ہیں. رأس لسان، نوک زبان کی، ٹپ آف دا ٹنگ، مخرج 3 ہے، حروف ہیں 9. اب ہمیں 5 مل گئے اصل ثانی لسان میں 5 حصے مل گئے زبان کے. ٹھیک ہے، اس کی بس یہاں تک رکھیں گے. میں اس کی بھی آپ کو پکچر جو ہے وہ شیئر کرتی ہوں. ٹھیک ہے، آپ لوگ پریشان نہ ہو گئے ہوں جو بالکل نیو ہیں. اچھا، اس کی نا پکچر ابھی کیونکہ میں نے آپ کے ساتھ یہ شاید مجھے زوم کے ساتھ میں منیمائز نہیں کر. اچھا، ریکارڈنگ کی وجہ سے چلے اس کی پکچر میں آپ کو بھیجوں گی. اس کی پکچر آپ نے سمجھنی ہے. ٹھیک ہے، اس کی پکچر سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کیونکہ ریکارڈنگ چل رہی ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے نا میں آپ کو پکچر ابھی شیئر نہیں کر سکوں گی یہاں پر. تو اس کو جو ہے آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے. زبان کے 5 حصے ہیں. ٹھیک ہے،
अक्सा लिसान, वस्त लिसान, हाफा लिसान, तरफ लिसान, रास लिसान। ठीक है, यहाँ तक ही रखेंगे। बस आपने इस चार्ट को देखना है, इस चार्ट को इन 3 दिनों में याद रखना है। दूसरा चार्ट आपके सामने है असूल मखारिज का, ठीक है। अक्सा हलक वाला भी है और ये बेसिकली ये वाला है, ठीक है। अब आज हमने काफ़ी पढ़ लिया है और सबसे पहले इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी एक दोबारा से इसको रिकैप कर लेते हैं। मखारिज मखरज की जमा है, ठीक है। मखरज का लुग़वी माने, मखारिज का लुग़वी माना क्या है? निकलने की जगह, यानी किस चीज़ के निकलने की जगह? इस्तिलाही माना देखें, हर्फ के निकलने की जगह। वो हर्फ यानी वो कौन से हरूफ हैं? 29 हरूफ तहज्जी, जिन्हें हरूफ हिजा या हरूफ मुफरदात भी कहा जाता है, उनके निकलने की जगहों को मखारिज कहते हैं। मखारिज की तादाद में हमने देखा कि कुर्रा का कुछ इख्तलाफ है, कुछ के नज़दीक कुछ कम है, कुछ के नज़दीक ज़्यादा है कुर्रा का इख्तलाफ। सबसे पहले खलील बिन अहमद फराहिदी रहिमहुल्लाह के नज़दीक मखारिज की तादाद 17 है। क्यों 17 है? क्योंकि वो जौफ़े दहन को भी एक अलग मखरज मानते हैं और इनकी तायीद इमाम जज़री रहिमहुल्लाह ने की है और हम आम तौर पे यही 17 मखारिज पढ़ते हैं। दूसरे कारी दूसरे कुर्रा में जो हैं शामिल अल्लामा सैबवी, दूसरे नंबर पे अल्लामा सैबवी रहिमहुल्लाह। इनके नज़दीक मखारिज की तादाद 16 है, एक मखरज कम हो गया। सिर्फ इतना सा इख्तिलाफ है कि वो जोफ़े दहन को अलग मखरज नहीं मानते, यानी हमज़ा की जगह पर वो अलिफ मद्दा को ही रख लेते हैं। जोफ़े दहन से 3 ही अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा अदा होते हैं। तो अलिफ मद्दा को वो हमज़ा की जगह पर मानते हैं कि यहीं से अदा हो जाता है। वाव मद्दा को शफ़तान में मान लेते हैं कि यहीं से अदा हो जाता है और या मद्दा को वो हरूफ़ शजरिया में यानी वस्त ज़बान में मान लेते हैं कि यहीं से अदा हो जाता है, तो अलग मखरज की ज़रूरत ही नहीं है और इनकी तायीद इमाम शातिबी रहिमहुल्लाह ने की है। तीसरे इमाम जो हैं वो इमाम फर्रा हैं, इनके नज़दीक मखारिज की तादाद 14 है और 2 कम कर दिए उन्होंने, यानी टोटल 3 उन्होंने कम किए हैं क्योंकि वो जौफ़े दहन को अलग मखरज नहीं मानते। उनका भी वही मज़हब है जो कि अल्लामा सैबवी का है कि इनको उसी 3 जगह पे एडजस्ट कर लिया, इसलिए जौफ़े दहन की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा लाम, नून, रा को वो एक अलग मखरज नहीं मानते, वो कहते हैं तीनों का मखरज एक है। तो इसलिए एक हो गया तो तादाद जो है वो और कम हो गई और इनकी तायीद जो है कतरब, इमाम कतरब रहिमहुल्लाह, जर्मी और इब्ने किसान रहिमहुल्लाह वगैरह ने की है, ठीक है। और भी हैं, यानी काफ़ी के नज़दीक जो है वो 14 है। फिर मखारिज की अक़साम हमने देखी हैं, अक़साम 2 हैं, मखरज मुहक्कक, मखरज मुक़द्दर। मखरज मुहक्कक वो है जब हलक, लिसान और शफ़तान, कई दफ़ा मैंने आपको बता दिया कि हलक और लिसान ज़बान को कहते हैं, शफ़तान दोनों होठों को कहते हैं। इनके अज्ज़ाए मुअय्यना में से किसी मुअय्यन जगह पर आवाज़ टिक जाए, उसको जगह मिल जाए किसी स्पेसिफ़िक जगह पर टिकने की, तो ये मखरज मुहक्कक हैं और मुहक्कक में 3 हैं शामिल, हलक, लिसान और शफ़तान, ठीक है। और मखरज मुहक्कक मुक़द्दर हमने दूसरी किस्म देखी है, वो ये है कि जब हलक, लिसान और शफ़तान के अज्ज़ाए मुअय्यना में से किसी स्पेसिफ़िक जगह पर, किसी मुअय्यन जगह पर आवाज़ ना टिके, तो वो फिर क्या कहलाती है? मखरज मुक़द्दर। और ये 2 हैं, जोफ़े दहन और ख़ीशूम, यानी जहाँ पे खाली हिस्से हैं, इधर किसी जगह पे आवाज़ को जगह नहीं मिलती किसी जगह पर टिकने की। फिर हमने असूल मखारिज पढ़े, असल की जमा है असूल, यानी जो असल है मखारिज की वो 5 हैं, असूल मखारिज 5 हैं, हमेशा आपने याद रखना है। वो कौन से हैं? इसी तरतीब से हलक, लिसान, शफ़तान, जोफ़े दहन, ख़ीशूम। फिर हमने देख लिया कि हलक में 3 मखरज हैं, हरूफ 6 हैं, लिसान में 10 मखरज हैं, हरूफ 18 हैं, शफ़तान में मखरज 2 हैं, हरूफ 4 हैं, जोफ़े दहन में मखरज 1 है, हरूफ 3 हैं, ख़ीशूम में मखरज 1 है, हरूफ 2 हैं। डिटेल तो आगे आएगी लेकिन ये चार्ट जो है ये एक तरीके से समराइज़ किया हुआ है इसको, ठीक है। फिर हम थोड़ी-सी असूल की तफ़सील की तरफ आ गए। हमने देखा सबसे पहला असल वो कौन-सा है? अस्ल अव्वल हलक। हलक के 3 हिस्से हैं, अक़सा हलक, वस्त हलक और अदना हलक। अक़सा हलक वो हलक का हिस्सा जो सीने की तरफ है, जहाँ से हमज़ा हा निकलता है और वस्त हलक, हलक का वो हिस्सा है जो दरमियान वाला है, सेंटर वाला हिस्सा, इससे आइन हा निकलते हैं। अदना हलक वो हलक का हिस्सा है जो मुँह की तरफ आ जाता है, इससे गैन ख़ा निकलते हैं बिल्कुल आगे की तरफ। और मखरज के एतबार से इन पाँचों को हरूफ़ यानी ये जो 6 हरूफ निकल रहे हैं, इनको हरूफ़ हलक़िया कहते हैं, ये इनका लक़ब है हरूफ़ हलक़िया। कोई पूछे हरूफ़ हल्की कौन से हैं तो आपको याद रहेगा हमज़ा हा, आइन हा और गैन हा, गैन ख़ा कहाँ से निकलते हैं ये भी आपने जान लिया, ठीक है। अब असले सानी यानी दूसरा असल कौन-सा है? इसके हमने सिर्फ़ चार्ट तक ही पढ़ा है, वो है लिसान यानी ज़बान और ज़बान के 5 हिस्से हमें बताए गए हैं।
پہلی ہے اقصا لسان، ٹھیک ہے، اس میں 2 مخرج ہیں، 2 حروف ہیں جو بالکل منہ یعنی بالکل زبان کی جو جڑ ہے اس کو کہتے ہیں اقصا حلق. یعنی ایک آپ کا وہ ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ کہاں پہ یہ اقصا حلق ادا ہوتی ہے اور کون سے مخرج ہیں جو اس سے نکلتے ہیں. وسط لسان جو زبان کا درمیان والا حصہ ہے، ٹھیک ہے، یہ جو بالکل سینٹر میں آ جاتا ہے، جو بڑا چوڑا سا کھلا سا حصہ ہوتا ہے، کشادہ حصہ ہوتا ہے، یہاں پہ 1 مخرج نکلے گا اور 3 حروف ادا ہوں گے. اور اس کے علاوہ پھر حافہ لسان ہے زبان کا، یہ وہ حصہ ہے، وہ موٹا کنارہ ہے جو داڑوں کی طرف ہوتا ہے، سائیڈوں والا داڑوں کی طرف، یہاں پہ 1 ہی مخرج ہے، 1 ہی حرف نکلے گا. طرف لسان طرف کنارے کو کہتے ہیں، یعنی جب حافہ کے آگے آ جاتے ہیں زبان کا جو قدرے باریک کنارہ ہے اس کو کہتے ہیں طرف لسان. مخرج 3 ہے، حروف بھی 3 ہیں. رأس لسان، رأس نوک کو کہتے ہیں، ٹپ آف دا ٹنگ، رأس سر کو کہتے ہیں عربی میں. تو یہ جو زبان کا سر یعنی زبان کی نوک ہے، یہاں سے 3 مخرج نکلتے ہیں اور 9 حروف ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا، سمرائز ہو گیا، اس کو ریپیٹ بھی میں نے آپ کے لیے کر دیا. کوئی ڈیفیکلٹی ہے تو پوچھ لیجیے. ٹھیک ہے، کلیئر؟ باجی یہ ہے تو کلیئر، لیکن یہ تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے کیونکہ ٹائم ہمیں زیادہ یاد کرنے میں لگ جائے گا. آپ بالکل یہ یاد کریں، موسٹلی تو دیکھیں بالکل یاد کریں. ہم تب تک آگے نہیں چلیں گے جب آپ یاد کر کے اس کو تھوڑا سا اپنے لیے آسانی کر لیں گے. ٹھیک ہے، اس وقت تک یہ نہیں ہوگا. اب میں کل یعنی ہم نیکسٹ کلاس میں تھوڑی سی ترتیل کر لیں گے، اس کو ہم دیکھ لیں گے کہ ہم اس کا تھوڑا سا اجرا کر لیں گے جتنا آپ نے پڑھا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ابھی آپ کے پاس 3 چھٹیاں. آپ دیکھیں ہوتا کیا ہے، دیکھیں جب میں نے بھی پڑھا تھا، ہوتا یہ کہ جب ہم کسی چیز کو فرسٹ ٹائم ایک دم